الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال الله تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो गफ़्फ़ार हैं जो गफ़ूर हैं और जो गाफ़िर हैं। गाफ़िर बख्शने वाला,
اور غفور بہت زیادہ معافی دینے والا۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، شفیع المذنبین، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جنہوں نے ساری زندگی رب العالمین سے معافی طلب کی ہے۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ توبہ کیجئے۔ آج اس مختصر اور مبارک ملاقات میں آپ سنیں گے کہ توبہ ایسے کیجئے۔ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں، لفظ غفور بہت زیادہ بخشنے والا 91 بار آیا ہے، اور غفار 5 بار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ وہ لوگوں، اللہ سے معافی طلب کر کے تو دیکھو، معافی ایسے مانگو کہ وہ تمہیں غفار، جس کے خزانہ معافی کے اتنے انبار ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس سے معافی مانگی، ابھی تک اس کا خزانہ معافی اور مغفرت والا ختم نہیں ہوا۔ کتنے لوگ آئے تھے جو بغاوتوں میں سب سے آگے تھے، جو طغیانی میں، نافرمانی میں حد سے گزر چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے، سبقت غضبی، جس نے میرے غصے پر سبقت اختیار کی ہے، میری رحمت غالب آئی ہے میرے غصے پہ، میں رحم دل کو معاف کرتا ہوں۔ معافی نہیں، معافی کے نتیجے میں جس کی عادت، جس کی نیچر، جس کی سوچ، جس کی نیت یہ بن جائے کہ میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اسے بارش کے قطرات چاہیے، پانی کی بوندیں اور رحمت کی برکھا چاہیے، تو میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، موسلادھار بارش۔ اسے مال کی ضرورت ہے، یہ معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا جب ایسے توبہ کرتا ہے جو اللہ کو توبہ پسند آ جاتی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں پھر اسے مال کے انبار دیتا ہوں، مال وافر مقدار میں دیتا ہوں، اس کی مدد ہوتی ہے مال کے ذریعے، اسے صاحب اولاد بنا دیتا ہوں، جنت میں نہریں چلیں گی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو معافی ایسے مانگتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو معافی کا طریقہ سکھلایا۔ اور سمجھیں، قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی بھی نشاندہی اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کائنات میں اللہ رب العزت نے بنی آدم کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز سکھلائی ہے تو وہ معافی ہے، وہ توبہ ہے۔ کھیتی باڑی کرنا نہیں سکھایا، دنیا میں اور کوئی علوم نہیں سکھائے، کہا علوموں میں سب سے بہترین علم، تعلیم میں سب سے بہترین تعلیم اگر انسان کو وہ مل جائے، میسر آ جائے، انسان کی دنیا اللہ رب العزت رحمت بنا دیتے ہیں۔
وہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم ملی تو میرے بھائیوں وہ توبہ تھی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس اس حدیث کے راوی ہیں، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے معافی ایسے ملتی ہے. تو اپنے آپ کو برداشت سکھلا، اپنے آپ پہ قابو پا. من کف غضبہ، اپنے غصے کو روک لے. اگر تو چاہتا ہے کہ میرا غصہ رک جائے اور میں اس پر قابو پا جاؤں، اور اللہ کی توفیق سے تو اس پر قابو پا سکتا ہے، تو فرمایا کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ رب العزت اس سے اپنے عذابوں کو روک لیتے ہیں. یہ غصے پر کنٹرول کرنا، یہ برداشت کرنا، رحم دل بننا انسان کی توبہ کا ذریعہ ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، لوگوں جلدی کرو، اس بات کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے میں جلدی کرو، مرنے سے پہلا توبہ کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، رب کو منانے میں، اس کو راضی کرنے میں جلدی کرو. اور اس جنت کے لیے بھی جلدی کر لو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بنا دی ہے. یہ تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، متقین لوگوں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے. للمؤمنین، مومنین کے لیے یہ جنت کے باغات، جنت کی یہ جتنی بھی آسائشیں ہیں یہ تیار کر کے رکھی گئی ہیں محسنین کے لیے. اور محسن سب سے بہت وہ ہوتا ہے احسان کرنے والا، معافی کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. چھوٹا بڑے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑا چھوٹے کے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. استاد شاگرد کو، شاگرد استاد کو معافی نہیں دیتا. حضرات یہ بہت بڑی صفت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور لوگوں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ جنت ان کے لیے ہے، بخشش ان کے لیے ہے، توبہ کی معافی ان کے لیے ہے جو تنگ حالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس سے اپنے عذاب کو، اپنی گرفت کو، اپنے عتاب کو روک لیتے ہیں. جو ہم میں سے من کف غضبہ، اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَهُ، جو اپنی زبان کو کانٹے دار نہیں، زخم دینے والا نہیں بناتا، بلکہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، قابو پاتا ہے. سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَهُ، اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے ہاں معذرت کر لی، اللہ میری معذرت ہے، سوری، میں گناہ کر بیٹھا، میں غصے پر قابو نہ پا سکا، میں نے غصے کی شدت حدت میں آ کر نافرمانی طغیانی کر دی ہے، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اب میں معذرت کرتا ہوں، اللہ میرا عذر قبول کر لے. تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قبل اللہ عذرہ، اللہ رب العزت اس کے عذر کو، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. بھائیوں بہنوں، میرے معاشرے کا یہ ناسور بن چکا،
آج لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے، دھکے دیتے ہوئے، مارتے پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلہاڑیوں کے وار، ڈنڈوں سوٹوں کے وار۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اور طلبگار کس چیز کے؟ معافی کا۔ اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، اور جس کے دل میں رحم دل نہ ہو، جس کا دل سنگ دل بن جائے، سنگ دل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پتھر دل، سنگ دل، سخت دل۔ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عفو درگزر کو پکڑ، بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، پھر لوگوں کو معاف کرنے والا بن جا، لوگوں سے درگزر کرنے والا بن جا۔ اگر چاہتا ہے اللہ اپنے عذابوں کو، اپنے عتابوں کو، اپنے سیلابوں کو روک لے، تو پھر اپنے غصے پر قابو پانے والا بن جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نصیحت، آنے والا آتا ہے فرماتا ہے مجھے کچھ نصیحت اور کچھ وصیت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں لا تغضب فردد مرارا، لا تغضب فردد مرارا، لا تغضب۔ بار بار پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی وصیت کر دیں، مجھے کوئی تقریر کر دیں، کوئی مجھے واعظ کر دیں، کوئی مجھے سمجھائی دیں، کوئی مجھے لیکچر دیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہی بات ہے، بڑی جامع بات ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، غصہ آ جائے جگہ کو تبدیل کیا کر، غصہ آ جائے پانی پیا کر، حالت کو چینج کیا کر، بیٹھا ہوا لیٹ جا، لیٹا ہوا اٹھ جا، گھر سے باہر نکل جا۔ غصہ چند سیکنڈ کا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ شیطان کی تحریش، اس کا بھڑکاوا ہے جو تجھے جیلوں کی سلاخوں میں بند کروا دے گا، تیری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بنائے۔ محترم سامعین حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رب العزت کا قرآن یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ ایسے کر کہ تو رب کو پسند آ جائے، تیری توبہ، تیری معافی، تیرا عمل، تیرا کردار، تیرا یہ رویہ، تیرا یہ ورتاؤ اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور طہارت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ پانی میرے جسم کی میل کچیل کو دور کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وضو ہے، غسل ہے، یہ پانی ہے، نہانا ہے، یہ انسان کی ظاہری طور پر میل کچیل دور کرتا ہے۔ اور یہ جو توبہ ہے، یہ جو معافی ہے، یہ انسان کے اندر کو صاف کرتی ہے۔ جس کا اندر صاف نہیں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ خیرات، وہ اس کی نیکیاں کس کام کی؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، مالک فرمائے جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا کوئی اور ظالم ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، ضد پہ لگے ہوئے ہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں۔ جہنم میں رب العالمین گناہ کی طرف سے نہیں پھینکے گا، گناہ کی وجہ سے نہیں پھینکے گا۔ اللہ رب العزت نے گناہ کا علاج دیا ہے، گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ اور معافی دی ہے۔ جو توبہ اور معافی کرتے ہیں ان کے تہامہ پہاڑ جیسے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت توبہ کی برکت سے، معافی کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں معاف فرما کر جنتوں کا وارث بنا دیتے۔ شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر وہ اڑنے والا نہ ہو، اترانے والا نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو تم میں سے کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ استغفر اللہ کا ورد کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب کی صدائیں لگائے، ربنا ظلمنا انفسنا کے ترانے گائے،
رو رو کے گڑ گڑا کے سیدنا موسیٰ کی طرح، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، سیدنا سلیمان کی طرح، سیدنا داؤد کی طرح گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، جو روتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ غفور الرحیم پا لیتا ہے۔ من لازم الاستغفار، اس کی نیچر بن گئی کہ اللہ مجھے معاف کرے، یہ لازم کرتا ہے اپنے اوپر استغفار کو، اب واجب ہو گیا ہے۔ جینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا استغفار اور معافی ضروری ہے، کیونکہ معافی کے بغیر مر گیا فرعون کی طرح میرا حال ہوگا۔ فرعون، نمرود، قارون کے خزانے ان کے کام نہیں آئے، یہ میری حالت ہے، حالت زار ہے۔ اور یہ من لازم الاستغفار، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ معافی رب سے ایسے لینی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں جعل له من كل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت ہر تنگ، ہر بند راستے کو اس کے لیے کھول دیں گے، ہر اس کا اٹکا لٹکا کام ہو جائے گا۔ اور امتحان کی دنیا دار الامتحان ہے، دار الامتحان اور دار الابتلاء میں زندگی بسر کرنے والوں، یہاں گھڑی گھڑی قدم قدم پہ امتحان ہے، آپ کو تنگیوں کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، دکھوں اور بیماریوں کا سامنا ہے، فاقوں کا سامنا ہے۔ اللہ رب العزت تنگی سے نکلنے کے سارے راستے ہموار فرما دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، آج کوئی اولاد کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی قرضے کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے بیماریوں میں اور غموں میں مبتلا ہے، ہموم و غموم کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، آپ کی سچی زبان سے یہ بات نکلی وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ اس کو ہر ہم سے، ہر فکر فاقے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رب سے یہ معافی کرنے والوں، اللہ کر بیٹھیں بھول کے خطامات سانو تو معاف فرما دے۔ انسان نسیان ہے، بھولنے والا ہے، اور ایسے رب سے معافی مانگ۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، بنی آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، بنی آدم کا بیٹا خطا کا پتلا ہے، خطائیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، اور بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کا طلبگار ہے۔ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ایسی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مجھے اور آپ کو تین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں مشکلیں آسانیوں میں بدل جائیں، دوسرا ہم کہتے ہیں ہم غم فکر فاقے دور ہو جائیں، تیسرا ہمیں کہتے ہیں بھائی روزی روٹی کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، پوری نہیں پڑتی، روزی روٹی آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے معافی ملے گی، تجھے امن ملے گا، تجھے معافی ملے گی، تجھے ہم غم فکر فاقوں سے نجات ملے گی، تجھے معافی ملے گی، تو تنگیوں سے نکلنے کی راستے تیرے لیے ہموار کر دیے جائیں گے، تجھے معافی ملے گی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ہی دکاندار ہیں، سوچ میں ہوتا بھی نہیں، خیالوں میں ہوتا بھی نہیں، پتہ نہیں کتنی صدیوں کا قرضہ بندہ لے کر بھاگا ہوا تھا، واپس آتا ہے، ساتھ معذرت کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، سوری کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی جان میں نے یہ آپ کا قرض دینا ہے۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ قرض مل جاتا ہے۔ راستے میں جاتے جاتے ایسے سودا ہوتا ہے، یہ تاجر الصدوق، یہ تاجر قسم کا آدمی حلال کا طلبگار ہے، بچوں کی روزی روٹی کے لیے نکلا ہے اور مجلس کے کفارہ کی دعا پڑھ کے نکلا ہے۔ اس کو اللہ روٹی دے، روٹی کھاتے وقت کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانا کھاتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن گیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف۔ لباس پہننا ہے، جمعہ والا دن ہے، غسل کیا ہے،
غسل کر کے مسجد میں آیا ہے اور دعا پڑھ کے آیا ہے لباس پہننے کی، کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مغفرت کا سبب لباس پہننے کی دعا بنا، نماز جمعہ کی ادائیگی پر وقت کی، آئندہ جمعہ تک کے لیے 8 دنوں کے لیے یہ کفارہ بن گیا اگر سنت کے مطابق اس نے جمعہ کی ادائیگی کی ہے۔ نماز فجر پڑھی فجر سے ظہر تک کہ سارے گناہ معاف، جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، نماز اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گئی۔ معافی رب سے لینی ہے تو پھر نماز کے ذریعے لے، معافی رب سے لینی ہے جمعہ کی ادائیگی پر وقت پڑھ کر لے، رب سے معافی لینی ہے تو نماز میں آمین کہہ کر تو دیکھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رحمت عالم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، جس نے آمین کہی فرشتوں کی آمین سے اس کی آمین مل گئی اور اس کی جماعتیوں کے ساتھ آمین کی آواز مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت نے اس کے سابقہ گناہ سب معاف فرما دیے۔ پتہ چلا یہ نماز انسان کی توبہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پتہ چلا رحم دلی انسان کی توبہ اور معافی کا ذریعہ ہے۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کو جو اعمال پسند ہیں ان اعمال میں توبہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو توبہ کرتا ہے یہ توبہ اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ایسے ہی اس کو معافی ملتی ہے جیسے جوہینیہ قبیلے کی عورت نے رب سے توبہ کی، آپ نے فرمایا اس کی توبہ کو اگر مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے پورے مدینے کے لوگوں کو معاف فرما دے۔ معافی ایسے مانگیے، توبہ ایسے کیجئے رب العالمین سے کہ سامنے نادم اس طریقے سے ہو جائیے کہ آنے والا آتا ہے کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں ایسا کالا کرتوت کر بیٹھا ہوں۔ کہا اصلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی؟ جی ہاں ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے میری توبہ کو قبول فرمائے، میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ پتہ چلا رسول اکرم بار بار اسے یہی کہتے رہے اصلیت معنا، اصلیت معنا۔ بھائیوں نماز، بچوں نماز، عورتوں نماز، بیٹیوں نماز، ماؤں نماز، یہ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے، توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین کہیے۔ ورحمنا عند الموت، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ وَإِن تُعَذِّبْنَا بعد الموت، اے اللہ ولا تعذبنا بعد الموت، جب ہم مر کے تیرے پاس آ جائیں تو مرنے کے بعد ہمیں عذابوں سے بچا لینا۔ اور ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اے اللہ جب ہم تیرے سامنے حساب و کتاب حشر نشر میں کھڑے ہوں تو اللہ ہمارا حساب و کتاب نہ کرنا، جس کا حساب ہو گیا، جس کا کتاب ہو گیا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ بغیر حساب کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنانا۔ اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی زندگی کی شام ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں جس کی سواری گم ہوئی ہو اور وہ ریگستان میں ہو اور اس کے ساتھ کوئی ساجی شریک بھی نہ ہو، اس کا کوئی ہمدرد خیر خواہ بھی نہ ہو، تو وہ بھولا بھٹکا وہاں بے آب و گیا جگہ پر بیٹھا ہو، اچانک اس کو اس کی سواری مل جائے، کس قدر وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھولا ہوا انسان رب کے دروازے پہ آتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور سجدوں میں آ کر کہتا ہے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کبھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے ترانے لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے آنے پر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں
ہیں اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا تو گم ہوئی سواری جس کو ملی تھی وہ نہیں خوش ہوا۔ اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ جس نے توبہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت بھی اس کو راضی کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے نصیب میں ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والے اور معافی کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔